اگر تم کو شرط منظور ہو تو بادشاہ بنو، ورنہ کسی دوسرے کو آنے دو، کسی دوسرے کو آنے دو۔ اب وہ عالم تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، پھر جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری یہی شرط ہے، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، بادشاہ مجھے بنا دو۔ اب اس عالم کے سر پہ تاج سجاتے ہیں، تاج سجانے کے بعد اس کو خوب دھوم دھام سے محل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب عالم ایک رات گزارتا ہے، اب تو بادشاہ بن چکا ہے، اب تو بادشاہ بن چکا ہے۔ اب اگلے دن اٹھتا ہے، اپنے بڑے وزیروں کو بلاتا ہے اور بڑے وزیروں کو حکم دیتا ہے، سنو 1 سال کے بعد تم لوگ جس گھنے جنگل میں مجھے چھوڑ کر آؤ گے وہ گھنا جنگل مجھے دیکھنا ہے، وہ گھنا جنگل مجھے دیکھنا ہے۔ اب بادشاہ بن جو پہلے عالم تھا، اب بادشاہ ہی بن گیا، اب بادشاہ ہے تو بادشاہ کا حکم تو ماننا پڑے گا۔ وزیر مان جاتے ہیں، وزیر عالم کو اس جنگل کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب جنگل کی طرف لے جاتے ہیں تو روڈیں کچی ہیں، سائڈوں میں کانٹے ہیں۔ جب مین جنگل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کہیں پہ گٹر کا پانی بہ رہا ہے، کہیں پہ کانٹے ڈلے ہیں، اور کہیں پہ کسی پہلے جو بادشاہ بن چکے ہوں گے ان کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، کسی کی ہاتھ کی ہڈی پڑی ہے، کسی کی پیر کی ہڈی پڑی ہے۔ اب وہ عالم بادشاہ جب یہ منظر دیکھتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے، اس کی روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ 1 سال کے بعد اس کا بھی یہی حشر ہونا ہے، 1 سال کے بعد اس کا بھی یہی حشر ہونا ہے۔ اب جب واپس آتا ہے ایک دن پھر آرام میں گزارتا ہے، اگلے دن اٹھتا ہے، بڑے وزیروں کو بلاتا ہے، کہا سنو اس محل سے لے کے اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ تیار کرو، اس محل سے لے کے اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ تیار کرو۔ اب لوگ خاموش ہیں، کیا کرا جائے؟ بھائی بادشاہ کا حکم تو ماننا پڑے گا، بادشاہ کا حکم تو ماننا پڑے گا۔ اب بادشاہ کے حکم کی تعمیر ہوئی، جنگل سے وہ محل سے لے کے جنگل تک ایک خوبصورت راستہ تیار کروایا گیا، ایک خوبصورت راستہ تیار کروایا گیا، عمدہ روڈ ڈلوا دیے گئے، سائڈ میں جو کانٹے لگے تھے وہ ہٹا دیے گئے، پھول لگا دیے گئے، حتیٰ کہ راستہ تیار کرنے میں 2 سے 3 مہینے گزر گئے۔ اب بادشاہ نے پھر بلایا وزیروں کو، کہ راستہ تیار ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہ جاؤ جنگل میں جتنے کانٹے لگے سب صاف کرو اور وہاں پر اچھے پھول لگاؤ۔ بادشاہ کا حکم ہوا، یہ بھی کر دیا گیا۔ اب بادشاہ نے پھر بلایا اپنے وزیروں کو، کہا اس جنگل میں جو گٹر بہ رہا ہے اس کو وہاں سے ہٹاؤ، صاف کرو اور ایک اچھے اور صاف پانی کا چشمہ وہاں پر جاری کرو۔ وہ بھی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ سنو وہاں پر ایک خوبصورت اور عمدہ محل بنواؤ، خوبصورت اور عمدہ محل بنواؤ، اور وہاں پر جتنی ہڈیاں پڑی ہیں وہ سب صاف کرواؤ اور خوشبودار پھول لگواؤ۔ سب ہڈیاں ہٹا دی گئی، کانٹے ہٹا دیے گئے، خوشبودار پھول لگا دیے گئے اور ایک شاندار محل تیار کر دیا گیا وہاں پر۔ اب بادشاہ جس محل میں رہتا ہے اس محل سے لے کے وہ جنگل کے محل تک ایک خوبصورت راستہ تیار ہو گیا، ایک خوبصورت جنگل جو ایک جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی پیڑوں کی وجہ سے، وہاں پر ایک شاندار محل تیار ہو گیا۔ اب 1 سال ہونے میں صرف 8 دن باقی تھے، صرف 8 دن باقی تھے۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور حکم دیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھے سرحد سے لے کر آئے تھے، انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔